السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کچے اور پکے مکان میں تعارف اسلام کو پیش کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، روح رمضان کی سیریز میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ تھیم ہے کہ رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان، اسلام کے 5 ارکان اور احسان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس پر ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ میں کافی تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی۔ ایک ایپیسوڈ میں ایمان کے 6 ارکان سے اسلام کا کیسا گہرا تعلق ہے یہ بتانے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اور ایک ایپیسوڈ میں اسلام کے 5 ارکان سے رمضان مبارک کا کتنا گہرا تعلق ہے، احسان سے کتنا گہرا تعلق ہے، میں نے بتانے کی کوشش کی۔ تو آئیے آج ہم جانیں گے یہ ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان کی جو شاخیں ہیں، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اور یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے اور یہ ایمان گھٹتا کیسے ہے، اور کس طریقے سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے گھٹتے ہوئے ایمان پر روک لگائے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کیفیت کو کمزوری ایمان کو پر کیسے محنت کی جائے تاکہ وہ ایمان بڑھتا رہے یہاں تک کہ حلاوت ایمان نصیب ہو جائے۔ تو اس ضمن میں وہی حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی تھی ایک مرتبہ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کے حوالے کے مطابق حدیث نمبر 1590 کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بودا ہو جاتا ہے ویسے ایمان بھی بودا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ، تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تازہ کر دے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کو تازہ کرنا، تو رمضان المبارک ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ ایمان کا معنی ہے کیا؟ جیسے میں نے اپنے ایپیسوڈ میں اس سے پہلے بتایا کہ جہل کے ساتھ، بغیر علم، کم علمی کے ساتھ رمضان گزارنے میں وہ مزہ نہیں ہے، علم کے ساتھ رمضان گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں یا لوگوں کی زبانوں میں کہ بھئی آپ کا یقین کمزور ہے، ایمان و یقین کمزور ہے۔ تو ایمان کا معنی اگر کوئی یقین کرے تو گویا کہ اس نے اس کلمے پر ظلم کر دیا۔ ایمان کا معنی یقین کافی نہیں ہے، یقین ایک اس کا حصہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عربی میں مرادف کلی کوئی ورڈ نہیں ہے۔ مرادف کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کا مکمل معنی بتا دے، ایسا کوئی سملیرٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ سملر ورڈ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ اس کا مترادف ہے، آپ کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کلی اعتبار سے نہیں، جزوی اعتبار سے کچھ معنی آ سکتا ہے، لیکن مکمل یہ کلمہ اس کا مترادف ہے، اس کا ہم معنی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بلکہ یہاں تک کہا جس نے کہا کہ قرآن مجید میں کلمات مرادفہ ہے وہ جھوٹا ہے، یہاں تک بھی کہا۔ یعنی اس کا مطلب نکلا کہ ہر
لفظ اگر بدلے گا تو اس میں کچھ نہ کوئی جزوی طور پر معنی وہ رہے گا جو دوسرے کلمے میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایمان اور یقین دونوں ایک ہی ہم معنی ہے تو آپ نے اس کلمے پر بھی ظلم کر دیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے گویا کہ آپ نے سچائی کے ساتھ آپ نے نمائندگی نہیں کی قرآن مجید کے کلمات کو سمجھانے میں۔ تو اس کے اندر آپ کو تصدیق کا ورڈ بھی ایڈ کرنا پڑے گا۔ صرف یقین کافی نہیں ہے، معرفت کافی نہیں ہے، محبت کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایمان کا معنی محبت کر دیتے ہیں، ناقص معنی ہے۔ ایمان کا معنی معرفت کر دیتے ہیں، ناقص معنی ہے۔ ایمان کا معنی یقین کر دیتے ہیں، ناقص معنی ہے۔ ایمان کا معنی تصدیق کر دیتے ہیں۔ یہ سب ملا کر محبت، یقین، معرفت اور تصدیق، جب تک آپ تصدیق کا ورڈ ایڈ نہیں کریں گے معنی مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھیے تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے ورڈ کو تصدیق کے لیے استعمال کیا ہے۔ وَمَا آتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس بچے آ کر کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ثابت کرتا لا کر کہہ رہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ اگر بھیڑیے نے کھایا تو کپڑا تو پھٹے گا نا، ایسا تو نہیں کہ بھیڑا بڑا با ادب ہو گیا ہے کہ کپڑا نکالے گا اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کھائے گا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے پھرا رہے یا جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ ثابت کپڑا لا کر اس پر تھوڑا خون لگا کر مجھے چکما دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو یعقوب علیہ السلام کے ایکسپریشن سے یہ بھی یقین ہو رہا تھا کہ ابا ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اے ابا جان آپ ہماری باتوں کی تصدیق نہیں کرتے اگرچہ کہ ہم سچے۔ یعنی مطلب یہاں پر ایمان کا جو ورڈ آیا ہے تصدیق کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کافی نہیں ہے، صرف اللہ ہے کہہ کر یقین کر لینا کافی نہیں ہے، تصدیق کرنا بہت ضروری۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ معرفت کافی ہے ایمان کے لیے، تو اس کے اور ابلیس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ابلیس کو بڑی معرفت تھی۔ جو ابلیس ہے وہ کیا کہتا تھا، ربی آذرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے۔ قرآن مجید میں ابلیس کی دعا بتائی گئی، ابلیس بھی دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب۔ تو اپنا رب مان رہا، نہ صرف اللہ نے پیدا کیا مان رہا بلکہ اللہ ہی پال رہا ہے۔ نہ صرف اللہ نے پیدا کیا ابلیس کو بلکہ ابلیس کو پال بھی رہا ہے، یعنی ابلیس یہ مان رہا ہے کہ اللہ تو ہی مجھے پالنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تصدیق نہیں کی۔ اس کا مطلب نکلا کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی اوپر کوئی ہے، اوپر کوئی، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے، ابلیس تو کہتا تھا اللہ ہی ہے، نہ صرف اللہ ہے بلکہ اللہ پال بھی رہا ہے، تب بھی کافی نہیں ہے۔ صرف ربوبیت کافی نہیں ہے، الوہیت بھی ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ آدمی عبادت کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو ہی میرا معبود حقیقی ہے۔ صرف میں مانتا نہیں ہوں بلکہ میں اپنے عمل سے تصدیق کر کے بتا رہا ہوں، یہ ہے میرا ایمان۔ تو ایمان کے لفظ میں ہی تصدیق کا معنی شامل ہے، تو تصدیق کرتا ہے۔ اب اس پہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں بڑے اقوال نقل کیے ہیں کہ ایمان کو سمجھانے کے لیے، تو ایمان کا ڈیفینیشن شرح میں، شرح صحیح مسلم کے اندر بڑا پیارے انداز میں ایک محدث سے نقل کیا گیا، وہ یہ ہے، الایمان خمس نونات۔ ایمان 5 نون کا نام ہے۔ نون کیا نون کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اقرار باللسان، نان آخری میں نون آیا، دیکھیں لسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں آدمی کے دل کو دل سے تصدیق کرنا، والعمل بالارکان، ارکان مانے اعضائے جسمانی، جسم کے اعضاء سے نماز پڑھتا ہے بندہ، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس میں اس کے پورے ارکان، پورے اعضاء، روزہ رکھتا ہے تو پورا جسم، حج کو جاتا ہے، چلتا ہے، طواف کرتا ہے، پورا جسم اس کا انوالو ہو رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قاعدے میں بیٹھ رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، زبان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کے جسم کے پورے ارکان اور اعضاء استعمال میں آ رہے ہیں۔ تو لسان، جنان، ارکان یعنی دل سے
تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء سے عمل کر کے بتانا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت سے یہ ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے اطاعت سے یہ ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایمان کے 5 نون، اس کو کہتے ہیں یہ 5 نون سمجھ گیا آدمی تو گویا کہ اس نے ایمان کے ڈیفینیشن کو سمجھنے کی اس کے اندر طاقت آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو تجدید کرو، تازہ کرو۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا اقرار کتنا پکا ہے، میرا عمل کتنا پکا ہے، میری تصدیق کتنی پکی ہے۔ اگر اقرار میں مضبوط ہے لیکن تصدیق میں کمزور ہے تو منافق بھی تو ایسے ہی تھے نا، وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون پڑھی آپ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قسمیں کھا کر ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے۔ اس کا مطلب اقرار کافی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہے کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے۔ بول لینے سے کیا ہوتا؟ 6 ارکان آپ نے رٹ بھی لیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، آپ نے رٹ لیے، اقرار کر لیا، لیکن دل سے اگر آپ مانتے نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ توکل نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، وہ اعتقاد نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ الوہیت نہیں ہے، وہ تصدیق نہیں ہے، اور وہ رجا نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے، وہ رہبت نہیں ہے، وہ دل کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں قرآن مجید پڑھنے سے جو کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ کیفیتیں، وہ خشوع طاری کرنا ہے، وہ خشیت طاری کرنا ہے، وہ خوف الہی طاری کرنا ہے، یہ سب چیزیں اگر آپ کے دل کے اندر وہ ماننے کی کیفیت، وہ سمعنا و اطعنا کی کیفیت، مان کر مطمئن ہو جانا اور دل و جان سے ماننے کے لیے تیار ہو جانا، یہ جو کیفیت ہے اس کو آپ کہتے ہیں انقیاد، دل سے بھی مان لینا، ظاہری طور کے ساتھ ساتھ باطنی طور پہ بھی مان لینا۔ یہ جو کیفیت جب تک نہیں آئے گی تو اپنے آپ کو منافقت سے کیسے بچاؤ گے؟ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ابو طالب دل سے مان رہے ہیں میرا بھتیجا جو لایا ہے یہ دین، یہ بالکل سچی بات ہے، اس حد تک مان رہے ہیں کہ شعب ابی طالب میں جب بیکاٹ کیا گیا، سوشل بیکاٹ، تو وہ سوشل بیکاٹ میں حصہ خود چاچا بھی لے رہے ہیں، اس حد تک۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیکاٹ کے زمانے کے اگر واقعات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھوکے تھے تو بعض اوقات ہم نے چمڑا، سوکھا ہوا چمڑا تھا یا کچا چمڑا تھا تو اسی کو جو ہے نا چوسا گیا تاکہ تصور کرے کہ کچھ کھا رہے ہیں، پتے چبائے گئے یہ تصور کر کے کہ بھئی چلو کچھ کھا رہے ہیں، یہ کیفیت تک ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ساتھ دینے والا چاچا بھی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو صرف تصدیق بھی کافی نہیں ہے، اقرار بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگ وفات کے وقت پر غرغر موت سے پہلے جا کر کہتے ہیں چاچا ایک مرتبہ وہ کلمہ کہہ دو جس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا، دعا کروں گا اور میں آپ کی مغفرت کے لیے کوشش کروں گا۔ لیکن چاچا کا انتقال ہو جاتا ہے اور چاچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قوم کے نخوت اور قوم کے غرور اور قوم کی عار کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں لے پاتا۔ صحیح واقعات تو یہ ہے، ضعیف روایتوں میں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ آتھینٹک نہیں ہے محدثین کے پاس۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک طرف منافقین زبان سے اقرار میں آگے، دل تصدیق میں پیچھے، دوسری طرف ابو طالب کا مسئلہ ہے، چاچا کا مسئلہ ہے کہ دل میں بڑا یقین ہے، مان رہے ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ اقرار میں بھی آگے ہو، اس لیے لا الہ الا اللہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو رمضان مبارک کے اندر کوشش کریے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے آپ ورد کریں، ذکر کریں۔ اس ذکر کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان جگمگائے گا، حلاوت نصیب ہوگی، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم
یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم مسلم ہیں، اپنے ایمان، تجدید ایمان کا ایک طریقہ ہے یہ بھی ایک. اور اسی طرح اپنے ایمان کو بڑھانا. ہاں چونکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھو میری نماز گواہی دے رہی، یہ روزہ میرا گواہ ہے، تو ظاہری طور پر تو گواہی ملتی ہے، باطنی طور پہ پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد ارکان یعنی عمل کا مرحلہ ہے. یہ عمل تکمیل کر دیتا ہے. اگر یہ عمل نہ ہو تو آدمی کے اندر ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. اگر یہ عمل مضبوط ہوگا، اس عمل سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ایمان کے بڑھنے اور ایمان کے گھٹنے کا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تعالوا نزداد ایمانا، آؤ ہم آپس میں ایمان بڑھانے کی باتیں کریں. یعنی کہ بعض اوقات حلقہ بنا کر صحابہ اکرام آپس میں بیٹھتے تھے صرف ایمان کو بڑھانے کے لیے. یعنی مطلب کیا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر کوئی بدعتی کام نہیں کرتے تھے، کوئی بدعتی اوراد اور اذکار نہیں پڑھتے تھے، ایسے کچھ آیتیں اور حدیثوں پر تدبر کرتے تھے جس کے ذریعے سے ان کے لائف میں جو عمل میں کوتاہی ہو رہی ہو تو اس عمل کو بڑھانے کی کوشش کرے، یا کوئی چیز کو اور آگے بڑھانا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے سے، ایک دوسرے کو آیتیں یاد دلانے سے. تذکر فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ایک یاد دلایا کرو کیونکہ یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. فذکر انما انت مذکر، اور قرآن میں کو بھی کہا گیا ذکر مانے ریمائنڈر. تو ایک دوسرے کو یاد دلانے سے ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھتے رہتا ہے. تو اس طریقے سے تعالوا نزداد ایمانا. اور اسی لیے صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کیا ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے؟ تو صحابی نے کیا کہا، ہاں کبھی یہ ایمان بڑھتا ہے تو دنیا کے اونچے پہاڑوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو مکھی سے بھی کمزور ہونے لگتا ہے. کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان کو بڑھانے کی فکر، اس کے لیے صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کی تلاوت، رمضان مبارک کا مہینہ تلاوت کا مہینہ بنا لیجئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں. میرے بھائی 2 ٹائم بنا لیجئے آپ. اگر آپ جب تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کے تکمیل کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ خالی پڑھتے بھی ہیں تو ثواب ملے گا. تو آپ ایک ٹائم جو قرآن مجید کی تلاوت کا، فہم قرآن مجید کا ٹائم الگ، عمل قرآن مجید تو پوری زندگی ہے، تو اس پہ آپ کو بڑھا لینا چاہیے. تو اس طریقے سے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اپنے عمل کو مضبوط کرنا قرآن و صحیح حدیث کے مطابق. میں آنے والے ایپیسوڈ میں یہ بتاؤں گا کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر غور کرنے سے ایمان کیسے بڑھتا ہے. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تجدید ایمان سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک میں تجدید ایمان کرنا کتنا اہم ہے. یہ سب باتیں لے کر میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، اور اسی طرح زیادت ایمان کرنے والا بنائے، اور نقص ایمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی ساری حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، اس کی ساری بہترین کیفیتیں ہمارے اندر پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.